بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنها قوله تعالی انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اہل البیت ويطہرکم تطہیرا۔ موضوع ہمارا چل رہا تھا کہ اطاعت ائمہ واجب ہے اور اطاعت مطلقہ واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اولی الامر کا مصداق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امان ہیں اہل ارض کے لیے۔ کیوں؟ آخر میں ہم یہاں پہنچے ہوئے تھے چونکہ یہ معصوم عن الخطا ہیں۔ ان کی عصمت پر روایات بھی دلالت کرتی ہیں اور ان کی عصمت پر آیات بھی دلالت کرتی ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک آیت پر بحث کی کہ لن ینال عہد الظالمین۔ آج جو آیت مجیدہ ہے وہ پوری آیت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33، پوری آیت مجیدہ جہاں سے شروع ہوتی ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اس سے پہلے جو آیت ہے وہ پہلے آیت سن لیں تاکہ بعد میں دوبارہ نہ دہرانی پڑے۔ اس سے پہلی آیت یہ ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلنا قولا معروفا۔ یہ دو آیتیں ہیں، اب ان کو ملا کے ذہن میں رکھنا ہے چونکہ یہ درس انہی دو آیتوں کے ذیل میں ہے سارا۔ خوب، ہمارا موضوع بحث جو ہے وہ دوسری آیت کا یہ حصہ ہے انما یرید اللہ۔ خوب، اس آیت مجیدہ کے اس حصے کے بارے میں روایات متواترہ اس بات پر موجود ہیں کہ یہاں اہل البیت سے مراد پانچ تن پاک محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم السلام، یہی پانچ ہیں۔ انما یرید اللہ، یرید سے مراد اس کا ارادہ تشریعی نہیں ہے، وہ جو احکام ہوتے ہیں، بلکہ یہاں مراد ارادہ تکوینی ہے۔ ارادہ تکوینی یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ارادہ کیا وہ ہو گیا، اس نے ایسا کر دیا، نہ کہ ابھی اس کے پروگرام میں ہے کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے۔ خوب، یہ ایک دو لفظ تھے کہ یریدو سے مراد کون سا ارادہ؟ ارادہ تکوینی مراد ہے، تشریعی مراد نہیں۔ اس حصے کے بارے میں ایک نہیں متعدد روایات اور روایات متواترہ کہتی ہیں کہ اہل البیت سے مراد فقط پانچ ہیں، نہ ان کا کوئی نسبی رشتہ دار اس میں شامل ہے اور نہ ہی کوئی سببی رشتہ دار اس میں شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم بحث کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اہل البیت سے مراد گھر والے ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجات وہ ساری اہل بیت میں شامل ہیں۔ اچھا، کیوں جی؟ اس لیے چونکہ پچھلی آیت میں اور اس آیت کی بھی ابتدا پہلا حصہ یہ دونوں زوجات پیغمبر سے متعلق ہیں۔ پہلی تو شروع ہی یہیں سے ہوتی ہے یا نساء النبی سے، اور آگے جو ان کو روکا گیا کہ یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، وہ بھی پیغمبر کی بیویوں کو
اب جب اسی آیت پہلی بھی ساری پیغمبر کی زوجات سے متعلق ہے، اس آیت کا بھی پہلا حصہ زوجات پیغمبر سے متعلق ہے، تو سیاق و سباق آیت یہی بتاتا ہے کہ انما یرید والا حصہ بھی انہی زوجات سے متعلق ہے، لہذا اہل البیت سے مراد زوجات النبی ہیں۔ دلیل یہ ہے چونکہ بات پیچھے زوجات کی چل رہی تھی، لہذا یہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ فرماتے ہیں اول تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اجتہاد مقابل نص ہے۔ ہمارے پاس نصوص متواترہ موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ یہاں آیت میں اہل البیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں، اور آپ مقابل میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا خیال ہے سارے گھر والے، تو اجتہاد مقابل نص قابل قبول نہیں ہوتا۔ جہاں نص آ جائے، جہاں حدیث آ جائے، پھر وہاں اپنا میرا خیال یہ ہے، وہاں پھر میرا خیال یا میری تحقیق نہیں چلتی۔ ایک باقی رہی بات آپ کی یہ والی، پوری توجہ کہ آیت کا سیاق و سباق پہلے چونکہ گفتگو زوجات نبی کی چل رہی ہے، اس پہلی آیت میں بھی اور اس آیت کے ابتدائی حصے میں بھی، تو لہٰذا آخر تک ساری بات زوجات نبی کی ہوگی۔ اس کے مختلف جوابات دیے گئے، متعدد جوابات ہیں، چند ایک کی طرف اشارہ انہوں نے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے، توجہ کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا آیت مجیدہ کو سمجھتے ہوئے۔ پہلی آیت بھی اور اس آیت کی ابتدا میں جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ ساری مؤنث کی ہیں۔ تھوڑا سا توجہ فرمائیں جن حضرات کے پاس یہ قرآن مجید ہے، ایپ ہے، جو بھی ہے، یہ دیکھو لستن، یہ ہے مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی وہ ضمیر بھی نہیں بلکہ لستن یعنی فعل مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اتقیتن، یہ بھی مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لا تخزعن، یہ بھی فعل مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر آگے آؤ، اب توجہ کرنا، آیت کی ابتدا یہاں سے ہے، کرنا فی بیوت کننا، کننا کی جو ضمیر مخاطب کی یہ جمع مخاطب مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ولا تبرجنا، اب یہ تبرجنا یہ بھی مؤنث کے لیے ہے۔ اقمنا الصلاۃ، اقمنا یہ بھی اسی کے لیے ہے۔ آتینا الزکاۃ یہ بھی مؤنث کے لیے ہے۔ اطعنا اللہ ورسولہ یہ بھی مؤنث کے لیے۔ اب ذرا ترتیب ایک ایک لفظ کر کے آپ قرآن کو یوں پڑھیں گے نا، اگر جو حضرات غلط فہمی کا شکار ہیں اس آیت کے مجیدے میں، ان کو بارے میں کہہ رہا ہوں کو آرام سے دیکھیں۔ پہلی آیت بھی مسلسل آیات، کیونکہ بات چل رہی تھی نساء نبی کی، دونوں آیتوں میں مسلسل ضمیریں مؤنث کی استعمال ہو رہی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، کننا، اقمنا، فلاں، یہ ساری مؤنثات یعنی خواتین کی بات ہو رہی ہے، مردوں کی بات، چونکہ ضمیریں ساری مؤنث کی ہیں۔ ٹھیک، اب وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطعنا، اب یہ بھی اسی میں آ گیا۔ یہاں تک سارے کے سارے افعال جو استعمال ہوئے، فعل بھی وہی جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ضمیریں بھی وہی جو مؤنث کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک، اچانک سے اگلا حصہ آتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، قوم کی ضمیر مذکر کے لیے ہوتی ہے۔ ساری ضمیریں پیچھے مؤنث کی چلی آ رہی تھیں، اور اگلے حصے میں اچانک ضمیر مذکر کی آ جاتی ہے۔ اگر انسان متعصب نہ ہو، تھوڑا سا انصاف پسند ہو، اور تھوڑا سا عربی ادب کے قوانین سے بھی واقف ہو، تو اس کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ جہاں جہاں ضمیریں مؤنث کی استعمال ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے وہاں مخاطب بھی مؤنث ہیں۔
اور اچانک سے انکم مذکر کی ضمیر آ گئی تو اس کا مطلب ہے یہ مؤنث ضمیروں کی بجائے اچانک سے مذکر ضمیر کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب مخاطب وہ نہیں جو پہلے تھے، اب مخاطب کوئی اور ہیں۔ تو پس وہاں مخاطب مؤنث تھے، ضمیریں ساری مؤنث کی آئیں، یہاں اچانک سے ضمیر مذکر کے آ گئی، یہ دلیل ہے کہ اب مخاطب وہ نہیں کوئی اور ہیں جو مذکر ہیں۔ پس بات کو سمجھنا چاہیے کہ صرف اس حصے کا اس آیات یا اس آیت یا اس سے پہلی آیت کو ملا لیں، دو آیات میں جہاں زوجات نبی کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے ذیل میں ضمن میں آ جانا ترتیب وہی اگر چلتی آ رہی ہے تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ اب بھی بات انہی کی ہو رہی ہے، نہیں، ضمیر مذکر کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اب مخاطب بدل گئے، اب وہ مخاطب نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ایک جو اور باتیں ہیں وہ ترجمہ کریں۔ ایک اور جواب بھی ہے، وہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان نئے نئے مسلمانوں کی نیتوں سے واقف تھا۔ قرآن کی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ حفاظت کرنی تھی، کوئی کمی کاستی قرآن میں نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت قرآن کی خاطر بسا اوقات مختلف آیات کے ذیل میں ایک ٹکڑا رکھ دیا ہے، وہ آیت حکم خدا ہے لیکن وہ کسی اور کے ذیل میں رکھ دیا تاکہ جن کو تعویل کرنی ہوگی وہ تعویل کرتے رہیں، کہیں سرے سے انکار نہ کر جائیں کہ یہ تو آیت ہی نہیں ہے، یہ تو قرآن ہی، یعنی ان کو ان کے انکار سے بچانے کے لیے کہ کہیں یہ انکار نہ کر بیٹھیں، ایک حصے کو کسی اور آیت کے ساتھ ملا دیا۔ یہ حفاظت قرآن کا ایک انداز ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس کو دیکھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کو دیکھو۔ یہ حفاظت قرآن کا ایک انداز ہے، اور یہ بھی اسی حفاظت کا تھا، چونکہ اگر یہ سرے سے آیت مجیدہ بالکل علیحدہ ہوتی تو ممکن ہے کچھ لوگ جن کے دلوں میں تھوڑی گڑبڑ تھی، ممکن ہے وہ سرے سے اس کی آیت ہونے اور قرآن ہونے کا بھی انکار کر جاتے، تو اس کو اس آیت کے ذیل میں رکھ کر اس کو بچا لیا۔ اب وہ تعویل تو کریں گے، اب یہ نہیں کہتے قرآن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں قرآن ہے لیکن یہاں پر مراد سارے گھر والے ہیں، تعویل کرتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ خوب باتیں ہیں وہ انشاءاللہ ترجمے میں ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى، یہ آیت مجیدہ میں نے ساری پڑھ کے سنائی، سورہ احزاب آیت نمبر 33، یہ اس کا ایک حصہ ہے، آخری حصہ ہے کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ لِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى نُزُولِهَا فِي الْخَمْسَةِ الطَّاهِرَةِ، روایات متواترہ، کوئی مرسلہ کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی، کوئی نہیں، روایات متواترہ دلالت کرتی ہیں کہ یہ آیت مجیدہ 5 ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی اور وہی آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ وقد اورد جملۃ منها فی غایۃ المرام ودلائل التشریف، سید ہاشم بہرانی رحمۃ اللہ علیہ نے غایۃ المرام میں، شیخ حسن مظفر نے دلائل الصدق میں ان میں سے کچھ روایات کا ذکر بھی کیا۔ وقد صنف فی تلک الآیۃ کتب قیمہ، اور اسی ایک آیت پر کئی بہترین کتابیں بھی لکھی گئی ہیں۔ خوب فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْأَخْبَارُ الْمُتَوَاتِرَةُ تَشْهَدُ، اب یہ روایات جو روایات متواتر ہیں وہ اس بات کی شاہد ہیں کہ ان المراد من اہل البیت، کہ اس آیت مجیدہ میں اہل البیت سے مراد اہل بیت النبوہ ہیں،
لل ازواج، نہ ان کی زوجات مراد ہیں، ولا مطلق الانصاب، اور نہ دیگر ان کے نسبی رشتہ دار، نہیں اہل بیت سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ یہ ہو گیا روایات میں۔ فالقول بأن سیاق الآیات والمناسبت بینہا یقتضی انہا نازلت فی ازواج النبی، اگر کوئی کہے کہ جناب اس سے پہلی والی آیت کو دیکھو اور خود اس آیت کا ابتدائی حصہ دیکھو، پہلی آیت اور اس آیت کی ابتدا، اگر ان دونوں کے سیاق و سباق اور مناسبت دیکھو تو لگتا ہے چونکہ بات ازواج نبی کی چل رہی تھی، لہذا یہاں اہل البیت سے مراد بھی وہی ازواج نبی ہیں جن کی بات پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ میں نے آپ کو دونوں آیات پڑھ کر سنائی۔ فالقول، فرماتے ہیں یہ قول مردود، رد ہے، ناقابل قبول ہے، ضعیف ہے۔ کیوں؟ ہم جواب دیتے ہیں، اس لیے پہلا جواب لأنه اجتہاد فی قبال النصوص الصریحۃ الصحیحہ، صحیح السند، صریح روایات اور نصوص کے مقابل میں یہ جناب کا اپنا اجتہاد اور ذاتی خیال ہے۔ نص کے مقابل میں اجتہاد قابل قبول نہیں ہوتا، یہ علمی دنیا میں طے ہے۔ ایک نمبر دو، دوسرا جواب مضافاً الی انہ لو کانت نازلۃ فی حق الازواج، اگر آیت مجیدہ کا یہ حصہ زوجات النبی کے بارے میں نازل ہوا ہوتا، لازمہ تانیث الضمائر، تو پھر ان کم نہ ہوتا، ان کن نہ ہوتا، جیسے پیچھے مؤنث کی ضمیریں چل رہی تھیں پھر یہاں بھی مؤنث کی ضمیر ہوتی۔ اذ فی ھذا الفرض، چونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ مراد زوجات ہیں تو اس کا مطلب مخاطبون فقط مؤنث ہیں، زوجات ہیں تو مؤنث ہیں، تو پھر ان کم نہیں ہوتا، پھر ان کنہ ہونا چاہیے تھا، جبکہ یہاں ضمیر مذکر کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس پر آپ غور کریں، واضح سمجھے گا کہ پہلے جو ضمیر چل رہی تھی مؤنث کی، اس کا مطلب اس کے مخاطب کوئی اور تھے، اب ضمیر مذکر کے آ گئی ہے تو اس کا مخاطب کوئی اور ہے۔ قال فی دلائل الصدق، شیخ حسن مظفر رحمۃ اللہ علیہ بعد نقل ھذا القول الفاسد، اس نظریے کو نقل کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی چونکہ بات پیچھے چل رہی تھی زوجات کی تو لہذا یہاں اہل البیت سے مراد بھی زوجات ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ نظریہ فاسد ہے، یہ درست نہیں ہے، اور اس پر انہوں نے اشکالات کیے۔ نمبر ایک، اولاً پہلے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ ان مناسبۃ النظم، صرف اس لیے اہل البیت سے زوجات مراد لینا چونکہ آیت کے پہلے حصے میں زوجات کی گفتگو ہے، اس سے پہلے حصے میں بھی زوجات ہیں، آیت میں زوجات کی بات ہے، تو لہٰذا مناسبت یہی ہے کہ اس کو زوجات سے متعلق ذکر کیا جائے۔ پوری توجہ فرماتے ہیں، لا تعارض ما تواتر بنزولها فی الخمسۃ الطاہرین، کوئی تعارض نہیں ہے اس بات کے ساتھ کہ جب روایات متواترہ کہہ رہی ہیں کہ انکم اور اہل البیت سے مراد فقط 5 ہستیاں ہیں پیغمبر سمیت، یا 4 ہستیاں، پیغمبر تو خیر ہیں باقی 4 ہستیاں ہیں، کوئی تعارض نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ پہلے گفتگو چل رہی تھی زوجات کی، لیکن اس کے بعد اب مخاطب زوجات نہیں رہے بلکہ اب اہل بیت ہو گئے، دوسرے لوگ آ گئے۔ ٹھیک، ایک۔ دوسرا، اِنَّا نَمْنَعُ الْمُنَاسِبَةَ لِتَذْکِیرِ الضَّمِیرِ بَعْدَ التَّأْنِیثِ، جناب ہم اس مناسبت کو ذکر قبول نہیں کرتے کہ چونکہ پیچھے ذکر چل رہا تھا زوجات کا تو لہذا یہاں بھی زوجات ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ پہلے جب زوجات کی بات ہو رہی تھی ضمیر مؤنث استعمال ہو رہی تھیں، اب ضمیر اچانک سے انکم، اللہ انکنہ بھی تو کہہ سکتا تھا لیکن اس نے فرمایا انکم، اس ضمیر مذکر کا مؤنث ضمیروں کے بعد آنا
اس بات پر دلیل ہے کہ اس کا مطلب ہے یہ حصہ اس حصے سے تھوڑا سا مختلف ہے، لتعدد الخطاب والمخاطب، اس لیے کہ مذکر ضمیر اور ہوتی ہے، مؤنث اور ہوتی ہے، اس کا مخاطب مؤنثات ہیں، کم کا مخاطب جو ہوتا ہے مذکر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے خطاب، وہ جو خطاب ہو رہا تھا وہ بات اور ہو رہی تھی، انما یرید اللہ سے بات اور ہے، وہاں مخاطب اور تھے اور یہاں انکم سے مخاطب اور ہیں۔ اچھا، اگر اور ہیں تو پھر یہ آیت علیحدہ آ جاتی، اس آیت کے ذیل میں کیوں آئی، اس کے ساتھ کیوں آئی، ایک علیحدہ مستقل آیت ہو جاتی، کیا تھا؟ پوری توجہ کرنی، بڑی باریک بات ہے۔ فرماتے ہیں انما جعل سبحانہ هذه الآیۃ فی اثناء ذکر الازواج، اللہ تبارک و تعالی نے اس حصے کو، انما یرید اللہ والے حصے کو، زوجات نبی کی جہاں بات چل رہی تھی اسی کے درمیان اس کو بھی ذکر فرمایا۔ اچھا، وَخِطَابِهِنَّ، جبکہ خطاب چل رہا تھا زوجات نبی کا تو اسی خطاب کے دوران انما یرید اللہ آ گیا۔ یہ کس لیے ہے؟ پوری توجہ کرنا، اس لفظوں کو سمجھنا ہے۔ یہ اس لیے ہے لِلتَّنبِیہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو متوجہ کر رہا ہے، یا ان زوجات کو متوجہ کر رہا ہے، کیا کہ انہو سبحانہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انما آمرہن، اللہ نے انہیں حکم دیا ہے کہ یہ کرو، یعنی وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ امر ہے یہ کرو، وَنَهَاهُنَّ، اور کچھ کاموں سے نہیں فرمائی، کیا فرمایا؟ لا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، یہ نہیں آ گئی، وَأَدَّبَهُنَّ، اور ان کی تعدیب کی، اقیمنا الصلاۃ، آتینا الزکوٰۃ، اطیعنا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہ جو تعدیب ہے کیوں ہے؟ اکراما لأہل البیت، یہ امر نہی تعدیب اہل بیت علیہم السلام کے اکرام و احترام کے لیے ہے۔ وَتَنزِیحًا لَهُمْ، اب یہ ضمیریں چلیں گی مذکر و مؤنث، جہاں ہم ہے سمجھنا مراد اہل البیت ہیں، جہاں ہن ہے اس کا مطلب ہے زوجات ہیں، لفظوں پہ غور کرنا۔ تنزیحًا لَهُمْ، لہم یعنی اہل البیت کو منزہ اور بچانے کے لیے، کس بات سے؟ ان، اس بات سے کہ ان تنالہم، کہ اہل بیت کو پہنچے، بسبب ہن، ان زوجات کی وجہ سے ان کو پہنچ جائے، وسمتن، وسمہ کا معنی عیب بھی ہوتا ہے، وسمہ کا معنی آر، ننگ، یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے سبب کہیں ان کو کوئی عیب و ننگ پہنچ جائے۔ وَصَوْنًا لَهُمْ، اور اہل بیت کو محفوظ کرنے کے لیے، کس سے؟ أَن يَلْحَقَهُمْ مِنْ أَجَلِهِنَّ، کہ ان زوجات کی وجہ سے ان کو بھی کوئی عیب لاحق ہو جائے، اہل بیت کو ان سے بچانے کے لیے کہ ان پر یہ نہ ہو، ان زوجات کو امرو نہیں کی ہے۔ وَرَفْعًا لَهُمْ، اور اہل بیت کو اور رفع یعنی بلند کرنے کے لیے، کس سے؟ ان یتصل بہم اہل المعاصی، کہ کہیں گناہگار لوگ ان کے ساتھ متصل نہ ہو جائیں، وہ اس سے عرفہ ہیں، اعلیٰ ہیں، ان سے بچانے کے لیے، ان کے ساتھ کوئی گناہگار۔ وَلِذَا اسْتَسْهَلَ سُبْحَانَهُ الْآيَاتِ بِقَوْلِهِ، یہی وجہ ہے استثلا، یعنی اللہ نے ابتدا کی، جو میں نے پہلی آیت آپ پڑھ سنائی، اس آیت میں کیا فرمایا؟ یا النساء النبی لستن کاحد من النساء، پہلے وہ آیت تھی، پھر دوسری آیت میں بھی یہی بات زوجات نبی کی چل رہی۔ اب کیا بتانا تھا، ضرورت تھا کہ ان حوزہ تمیر، کہ یہ جو فرق ہے زوجات نبی اور اہل البیت کا، کہ وہ جن کے لیے ساری مؤنث کی ضمیریں اور فعل استعمال ہوئے، اور انما یرید کے بعد اچانک سے پھر کم ضمیر مذکر کے آگے، یہ جو فرق آ رہا ہے مؤنث و مذکر کا، یہ اس لیے ہے کہ انما ہوا للاتصال بالنبی وآلہ لا لذواتہن،
زوجات پیغمبر کی ذاتی حیثیت کوئی نہیں، ان کی حیثیت ہے چونکہ وہ زوجات النبی ہے، نبی کے زوجہ ہونے کے لحاظ سے ان کی اہمیت ہے، ان کی ذاتی اہمیت نہیں ہے۔ فَهُنَّ فِي مَحَلٍ وَأَهْلُ الْبَيْتِ فِي مَحَلٍ آخر، زوجات کا مقام اور ہے، اہل البیت کا اور ہے۔ اہل بیت کی جو عظمت ہے وہ ذاتی ہے، جبکہ زوجات کی عظمت فقط اس بنیاد پر ہے چونکہ وہ نبی کی زوجات ہیں، ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے۔ ٹھیک، بس فرماتے ہیں فَلَيْسَتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ إِلَّا كَقَوْلِ الْقَائِلِ، فرماتے ہیں یہ آیت اسی طرح ہے جیسے کوئی شخص کسی کو کہے یا زوجۃ فلاں، اے فلاں کی بیوی، لست کازواج سائر الناس، تو باقی لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے، تو فلاں مثلاً مجتہد کی بیوی ہے، عالم کی بیوی ہے، صدر کی بیوی ہے، وزیر اعظم کی، تو عام لوگوں کی بیویوں کی طرح نہیں ہے۔ فتعففی، تو آغا زاہد حسین بھلر کی بیوی ہے، عالم کی بیوی ہے، لہذا تو پاک دامن رہے، پورے کوڑلہ جام میں تیرا نام ہو کہ فلاں کی بیوی بڑی پاک دامن ہے۔ تستری وَعَطِیعِ اللَّهَ، نماز روزہ کیا کر، لوگ کیا کہیں گے اس کا شوہر اتنا بڑا عالم ہے جو نماز نہیں پڑھتی، یہ کام کر۔ ٹھیک ہے جی، بس آیت یہ فرما رہی ہے ان کو کہ انما زوجک من بیت اہل الاطہار، من بیت اطہار، زوجات نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارا شوہر اہل بیت اطہار میں سے ہے، وہ معصوم ہے۔ یرید اللہ حفظہم من الادناس، اللہ چاہتا ہے کہ اہل بیت ہر قسم کے دن سے محفوظ رہیں، وَصَوْنَهُمْ النَّقَائِص، اور اللہ ان کو ہر قسم کے نقص سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، بس فَهَٰذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي حَقِّ الْخَمْسَةِ الطَّاہِرَةِ، بس یہ آیت مجیدہ ان 5 طیب و طاہر ہستیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، زوجات یا باقی سارے گھر والوں کے حق میں نازل نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا اس کو۔ اما ذکرہا، اب اگلی بات کہ اگر اس سے مراد فقط 5 ہیں تو پھر اس کو یہاں ذکر کیوں کیا گیا؟ جہاں زوجات کی بات ہو رہی تھی، پہلی آیت تھی زوجات سے متعلق، دوسری کی ابتدا بھی زوجات سے، تو اچانک سے پھر یہ اہل بیت کا ذکر یہاں کیوں آیا؟ انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں پھر واضح کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔